جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان. آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. ناظرین، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے حالات کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بلوچستان سے ہی ریلیٹڈ ہے. جیسے ہم ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ جتنے بھی بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں یا جتنے بھی ترقیاتی کام وغیرہ جو ہیں وہ ہوئے ہیں، اس میں مطلب سب سے جو بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ لازمی سی بات ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی ہے، ان کے لوگوں کی ہے. لیکن اس کے پیچھے جو یہ تخریب کاری والے مائنڈ کے جو لوگ ہیں وہ کیوں نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں ترقی ہو؟ کون سی ایسی وجوہات ہیں؟ کیونکہ جب بھی بلوچستان میں کوئی ایسا کام ہوتا ہے، کوئی اچھی چیز جو ہے وہ آتی ہے، تو یہ جتنے بھی فتن ہندوستان کے دہشت گرد ہیں، فتن الخوارج کے دہشت گرد ہیں، وہ اس پہ ٹوٹل جو ہے وہ پانی پھیر دیتے ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ ناظرین ہم بات چیت جو ہے وہ کرتے چلیں گے. ایک اور ناظرین آپ سب کو بات بتاتی چلوں کہ 27 امینڈمنٹ کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے، اس پہ مطلب بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ تحفظات ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں مطلب بینگ بلوچستانی، بینگ ایک پشتون، میں یہ سمجھتی ہوں کہ مطلب امینڈمنٹ ہوتی بھی ہے تو یہ دیکھیں اچھی بات ہوگی، کیونکہ جس طرح فیلڈ مارشل نے اور میں کہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے پاکستان کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں فخر سے بلند کیا ہے، تو یقیناً یہ ہمارے لیے پلس پوائنٹ ہے کہ مطلب جہاں جہاں پہ چاہے وہ دہشت گردی کی بات آتی ہے، چاہے وہ فائنینشلی سپورٹ کی بات آتی ہے، جہاں پہ آواز اٹھانی ہوتی ہے، چاہے وہ ٹیررزم کے خلاف ہو، کوئی بھی ایسا ناحق کوئی چیز ہو رہی ہو، تو پاکستان اول نمبر پہ جو ہے وہ آتا ہے. تو فیلڈ مارشل صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کو لے کے، پوری دنیا میں جو لوگ ہیں وہ ان کو بڑا سراہتے ہیں، اور اوبیسلی پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کو بڑا سراہتے ہیں، کیونکہ جو ان کی کاوشیں ہیں نو ڈاؤٹ وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ناظرین اس پہ ہم بات چیت کریں گے. جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں بابر یوسف جی صاحب، جو ہیں آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے ہیں. ان کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور اپنا ٹائم دیا. سر بلوچستان کی اگر ہم بات کریں، بلوچستان میں بہت زیادہ ترقیاتی کام جو ہیں وہ ہوئے ہیں، اور ریسنٹلی اگر ہم بات کریں کہ ایک دو اور بھی ایسے پروجیکٹس جو ہیں وہ ابھی لانچ ہونے والے ہیں، گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے وہ کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب جو ملک دشمن عناصر ہیں یا مطلب وہ تخریب کاری مائنڈ والے جو لوگ ہیں وہ بلوچستان میں ترقی کیوں نہیں چاہتے؟ اس کے پیچھے جو مین ریزن ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ What do you think؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اور بے شک اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے. اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. بے شک. جی بالکل، بلوچستان حکومت جو ہے وہ بلوچستان میں پروجیکٹس لا رہی ہے، نوجوانوں کے لیے پروجیکٹس لا رہی ہے، بزرگ شہریوں کے لیے پروجیکٹس لا رہی ہے، طلباء کی اور طالبات کے لیے پروجیکٹس لا رہی ہے. بلوچستان حکومت یہ چاہتی ہے کہ بلوچستان ترقی کرے. بلوچستان کے بارے میں جو ایک بیانیہ بنایا گیا ہے، سو کالڈ جھوٹا بیانیہ بنایا گیا احساس محرومی کا، وہ بیانیہ اپنی موت آپ مر جائے. صوبائی حکومت اس حوالے سے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس لا رہی ہے، وفاقی حکومت اس میں تعاون کر رہی ہے، اور ان پروجیکٹ سے آپ دیکھیں کہ جو ہے نا ڈائریکٹلی فائدہ جو ہے وہ بلوچستان کی عوام کو پہنچ رہا ہے. اس میں ذکر کروں گا ہمارے پاس گرین بس اور پنک بس کا جو پروجیکٹ آیا ہے، وہ دیکھیں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ایک انقلاب آیا ہے. اس سے بلوچستان کے کوئٹہ کے مقامی لوگ مستفید ہو رہے ہیں. وہ پروجیکٹ کا اب دائرہ جو ہے وہ وسیع کر دیا گیا ہے. وہ پروجیکٹ اب تربت اور پشین تک اس کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے. اس سے کون مستفید ہو رہا ہے؟ وہ عام لوگ جو پرانی 80s کے ماڈلز میں سفر کرتے تھے، 80s کی ماڈلز کی بسوں میں سفر کرتے تھے، اب وہ ایئر کنڈیشن اور ہیٹر والی بسوں میں جو ہے نا وہ ٹریول کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس اس میں ٹریول کرتے ہیں، اور اس کا جو کرایہ ہے بڑا ہی مناسب سا 20 روپے کرایہ ہے. جبکہ جو لوکل جو ٹرانسپورٹ مافیا تھا یہ 40 روپے جو ہے یہ ان سے کرایہ وصول کرتا تھا. تو اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں نوجوانوں کے لیے، طلباء کے لیے. وزیر اعلیٰ نے جو ہے نا پنک اسکوٹی کا پروجیکٹ بنایا ہے. اس سے دیکھیں طلباء و طالبات اپنی مرضی سے کسی پہ ڈیپینڈ کیے بغیر، وین والوں کو پیسے دیے بغیر اپنے یونیورسٹی، اپنے کالج، اپنے اسکول جا سکتی ہیں، وہاں سے علم حاصل کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا کہ بلوچستان سے جو بھی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے بیرون ملک، اس کا سارا جو خرچہ ہے، ایکسپینس ہے، وہ گورنمنٹ آف بلوچستان افورڈ کرے گی. اسے جو ہے ٹوٹلی فلی اسکالرشپ کے اوپر بھیجا جائے گا. یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے بلوچستان ترقی کرے گا، جس سے بلوچستان کے نوجوان کو شعور آئے گا، بلوچستان کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں ترقی کے کتنے مواقع موجود ہیں. اب جو فتنۃ الہندوستان ہے وہ یہ نہیں چاہتے بی ایل اے والے ہوں یا بی ایل ایف والے ہوں، وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ بلوچستان کا ایک عام نوجوان
पढ़ लिख कर शऊर याफ्ता हो। क्यों नहीं जाते? जब बलूचिस्तान का एक आम नौजवान शऊर याफ्ता होगा, वो पढ़ लिख जाएगा, उसे जब सारी चीज़ें समझ आएंगी तो वो इनसे सवाल करेगा कि आप मुझे क्यों नहीं तरक्की करने देते, आप मुझे क्यों नहीं पढ़ने देते। और फिर जब ये फंडिंग लेते हैं, इनकी फंडिंग जो है उसको डैमेज करेगा। इनका जो वहाँ से बाहर मुल्क से ये जो एक एजेंडा लाते हैं, एक प्रोपेगेंडा करते हैं, इनके प्रोपेगेंडे को काउंटर करेगा। तो इस डर से ये तरक्की नहीं करने देते, बलूचिस्तान के नौजवान को आगे नहीं बढ़ने देते। और सबसे अहम बात, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, ये तबाह करते हैं। स्कूल कहीं पर जो है ना वो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, स्कूल को उड़ा देते हैं, रोड को तबाह कर देते हैं। इसके पीछे क्या माइंड सेटअप है? इसके पीछे यही माइंड सेटअप है कि बलूचिस्तान का जो एक गरीब बलोच है उसे तरक्की नहीं करने देनी, उसे खुशहाल नहीं होने देना। अगर वो खुशहाल होगा, वो इनसे सवाल करेगा, इनका गिरबान पकड़ेगा, तो उसे आप इतना पसमानदा रखें कि वो अपने हक के लिए बात ही नहीं करे। सबसे अहम वजह इसकी यही है कि उन्हें पसमानदा इसलिए रखा जाता है कि वो इनसे सवाल नहीं कर सकें, ये दहशत गर्दी करते रहें, इनकी दुकानें चलती रहें और इनसे कोई पूछने वाला नहीं हो। जब एक नौजवान पढ़ेगा, एक किसान खुशहाल होगा, एक ठेकेदार खुशहाल होगा, एक मकामी जो है ना चरवाहा खुशहाल होगा, तो वो इनसे सवाल करेगा। और फिर इनकी जो ये सो कॉल्ड जो जंग है, ये अपनी मौत आप मर जाएगी, इनका बयान ही अपनी मौत आप मर जाएगा। इसलिए बलूचिस्तान को तरक्की नहीं करने देते। सर, जहाँ पे हम बलूचिस्तान की तरक्की की बात कर रहे हैं, तो अगर हम ये कहें कि फिलहाल हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, और मेरे ख्याल में कल रात कुछ एक बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ था, तकरीबन 50 से ज़्यादा करीब फिलहाल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द थे उनको वहीं पहाड़ों में जो है वो जहन्नुम वासिल किया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने। आप क्या समझते हैं कि मतलब जितने भी ये मिसिंग पर्सनस की बात होती है, लापता अफराद की बात होती है, हमेशा वो ही तखरीबकारी में मुलविस होते हैं, हमेशा वो ही पाकिस्तान या बलूचिस्तान के अमन में जो है वो ख़राब करने में वो मुलविस होते हैं। तो इसके पीछे जो आप अगर कहें कि ये जितने भी इनको बाहर से फंडिंग वगैरह जो है वो हो रही होती है, इनको मिलती है, आया इनका बयानिया अब कमज़ोर हो गया है, इनकी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, इस वजह से अभी जो हमारे जवान हैं बलूचिस्तान के, उनके माइंडों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उनको गलत ट्रैक पर लेके जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, अपने देखने वाले व्यूअर्स को बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इस साल 500 से ज़ायद BLA के दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने IBO ऑपरेशंस में, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने टारगेटेड ऑपरेशंस में 500 से ज़ायद BLA BLF के जो दहशतगर्द थे, इन्हें जहन्नुम वासिल किया है, उन्हें मुर्दार किया है। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिस पर मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन के लिए दिन रात अपनी जानों की भी कुर्बानी दे रही हैं और वो दहशतगर्दों के पीछे भी जा रही हैं। दहशतगर्दों को छुपने की अब जगह नहीं मिल रही। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अब इनको पहाड़ों में जाकर, इनके ठिकानों पर जाकर इनको हिट कर रही हैं। दूसरी बात जो आपने कही, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं। मिसिंग पर्सन्स कौन हैं? हमने एक मिसिंग पर्सन्स का कमीशन बनाया, आज तक उसमें 460 एप्लीकेशंस आई हैं कि बलूचिस्तान से 460 फैमिलीज ऐसी हैं जो क्लेम करती हैं हमारे बच्चे मिसिंग हैं। बाकी ये जो हज़ारों की तादाद में जो मिसिंग पर्सन्स का ढंडोरा पीटा जाता है, एक बयानिया बनाया जाता है, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने अल्लाह को जान देनी है, ये कोई मिसिंग पर्सन्स नहीं है। ये या तो दहशतगर्दों के कैंप ज्वाइन कर चुके हैं, या ये अफगानिस्तान में वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, या ये बैरून मुमालिक जाकर दहशतगर्दी की तरबियत हासिल कर रहे हैं। कोई मिसिंग्स नहीं है। ये अपनी मर्जी से जाते हैं, दहशतगर्दों के कैंप्स को ज्वाइन करते हैं, पहाड़ों में छुपे हुए होते हैं। जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसमें जब भी कोई शख्स मारा जाता है, आप वो देखें, वो मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में होता है। मैं पहले भी बहुत दफ़ा नाम ले चुका हूँ, वदूद सातिकज़ई, वो भी मिसिंग पर्सन था, उसके नाम पर ड्रामा रचाया गया, बाद में पता चला कि वो दहशतगर्द था और BLA ने उसे खुद क्लेम किया। अभी इन्होंने एक और नया ड्रामा शुरू किया है। 13 नवंबर को इन्होंने कोई जो है ना एक दिन मनाने का ऐलान किया है। कौन सा दिन? जो लोग मुर्दार होते हैं, जो लोग जहन्नुम वासिल होते हैं, जो दहशतगर्दी की कार्रवाई में मारे जाते हैं, उनके दिन नहीं होते। उनके ऊपर तो सिर्फ जो है ना अफसोस किया जा सकता है। तो ये एक दिन बना रहे हैं। उस दिन में आप देखें जो तस्वीरें ये जिनको हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं, सारे वही लोग हैं जिनको इन्होंने पहले मिसिंग पर्सन डिक्लेयर किया, उनके नाम पर तमाशा लगाया, उनके नाम पर एहतजाज किए, अब उनको ऑन भी कर रहे हैं, उनको क्लेम भी कर रहे हैं। सुफियान कुर्द कौन था? इन्होंने कहा मिसिंग पर्सन है, मिसिंग पर्सन है। पता चला कि वो भी जो है ना दहशतगर्द था और BLA ने उसे क्लेम किया, BLF ने उसे क्लेम किया। इसके अलावा सुहेब लांगो कौन था? उसे कहा मिसिंग पर्सन है, मिसिंग पर्सन है, बाद में उसे क्लेम करते हैं। तो सच एज ये मिसिंग पर्सन्स कोई भी नहीं है। अगर कोई जेन्युइन मिसिंग पर्सन्स हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि वो मिसिंग पर्सन्स कमीशंस में जाएं, वो वहां पर जाकर प्रूफ दें, बताएं कि किस घर से, किस मोहल्ले से, किस कॉलोनी से जो है ना लोगों को उठाया गया। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं, जब मिसिंग पर्सन्स के ऊपर हमारे अदारों ने रिसर्च की तो उनके नेम से जितनी एप्लीकेशंस दी गई थी, उसमें ना तो उन मिसिंग पर्सन्स का नाम सही था, ना उनकी वल्दियत सही थी, ना उनका इलाका सही था।
درخواست بھی دے دیتے ہیں. یہ 460 بندوں کی جو درخواست دی تھی ان میں کسی کا بھی نہیں پتہ چلا. ہمارے سیکیورٹی ادارے گئے کہ پوچھیں جا کر, اس محلے میں جا کر پوچھیں, اس شخص کو ڈھونڈیں, تو اس علاقے میں اس شخص کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا جن کے نام پر درخواستیں دی گئیں. تو یہ انہوں نے ایک بیانیہ بنایا تھا, جھوٹا بیانیہ بنایا تھا, اور اس بیانیے کو BYC لے کر چل رہی تھی. BYC اس بیانیے کو پروموٹ کر رہی تھی, وہ نوجوانوں کی ذہن سازی کر رہی تھی. اب جب سے آپ دیکھیں مارنگ لانگوں کو اور BYC کے شیطانوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے, تب سے آپ دیکھیں کہ یہ مسنگ پرسنس کا ایشو بھی تھوڑا جو ہے نا کنٹرولڈ ہو گیا ہے. اب روزانہ یہ تماشے نہیں لگ رہے. اس کے بعد جو ہے جو نوجوانوں کی ذہن سازی ہو رہی تھی, اب نوجوانوں کو بھی سمجھ آ رہا ہے. اب بلوچستان حکومت کو چاہیے, اب ریاست پاکستان کو چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو مزید فیسیلیٹیٹ کریں, انہیں انگیج کریں, انہیں بتائیں کہ دیکھیں یہ ان کا بیانیہ جھوٹا بیانیہ تھا, یہ اپنی موت آپ مر چکا ہے, ہمارا بیانیہ ترقی کا بیانیہ ہے, آپ کے مستقبل کا بیانیہ ہے, انشاءاللہ اس بیانیے میں آپ کا مستقبل ہے. سر لاسٹ کویشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گی فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے, اگر آپ ہمیں بتائیں, ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ مطلب جتنی ان کی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کو لے کے, اور جو اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی ہے, جس طرح پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہے پوری دنیا میں, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب آنے والے وقتوں میں اس طرح کا کوئی انسان ہو سکتا ہے, کوئی دوسرے کی شخصیت ہو سکتے ہیں جو پاکستان کو اتنا آگے لے کے چلیں؟ فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر اس ملک کے لیے اللہ کی رحمت ہیں. انہوں نے اس ملک کو وہ کامیابیاں دلوائی ہیں جو اس سے پہلے اس ملک کو نصیب نہیں ہوئی تھی. انہوں نے بھارت کو 10 اور 11 مئی کی رات کو مارکہ حق میں جس طریقے سے شکست دی, ہم سے 300 گنا زیادہ عسکری طاقت والا ملک جس طریقے سے اسے دھول چٹائی, اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. جنرل عاصم منیر اللہ پاک نے ان کو پاکستان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. دیکھیں نا, جب سے وہ فیلڈ مارشل بنے ہیں, جب سے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے, پاکستان کے اچھے دن شروع ہو گئے. اس سے پہلے پاکستان نے خبروں میں سننے کو یہ ملتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے, لیکن الحمدللہ اب انہوں نے جو پورا انٹرنیشنلی پوری دنیا کو جو ایک پیغام دیا ہے, پاکستان کا جو ایک پازیٹیو امیج رکھا ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں پوری دنیا پاکستان سے متاثر ہے. ابھی حال ہی میں ان کی محنتوں سے, ان کی کاوشوں سے ہم نے سعودی عرب کے ساتھ, ہم نے گلف کنٹریز کے ساتھ, ہم نے اپنے جو ہمارے خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ 8 ارب سے زائد دفاعی معاہدے کیے ہیں. 8 ارب سے زائد ہم نے دفاعی معاہدے کیے ہیں کہ ہم انہیں جو ہے نا اپنا پاکستان کا جو دفاعی ساز و سامان ہے وہ فراہم کریں گے. اس کے علاوہ امریکہ ہو, یورپ ہو, ہر جگہ پر دیکھیں پاکستان کو اب قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. گرین پاسپورٹ کی جو عزت خراب ہوئی تھی وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے بحال کی ہے. اس کا کریڈٹ صرف اور صرف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے. وہ اس ملک کے لیے رحمت ہیں, وہ حافظ قرآن بھی ہیں, بہادر سپہ سالار اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے. بہت سالوں کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بہادر سپہ سالار ملا ہے جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارتا ہے, جو حق اور سچ کی بات کرتا ہے, جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہے, جو اس ملک کی بھلائی چاہتا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں دن رات جنرل عاصم منیر کی لمبی زندگی کی دعا کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ وہ یہ ایک ایسا شخص ہے. دیکھیں جو فورسز ہوتی ہیں, جو سروسز ہوتی ہیں, ان میں مدت ہوتی ہے, لیکن میں اگر آپ میرے دل سے پوچھیں, میں چاہوں گا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر تحیات فیلڈ مارشل رہیں, تحیات چیف آف آرمی اسٹاف رہیں. ان کا جو پاکستان کے لیے ویژن ہے, ان کی جو پاکستان کے لیے محبت ہے, ان کی جو پاکستان کے لیے مخلصی ہے, وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. وہ پاکستان کے لیے ایک اثاثہ ہیں, وہ پاکستان کا اثاثہ ہیں, پاکستان کے لیے رحمت ہے. اللہ انہیں لمبی زندگی دے, انشاءاللہ ان کی قیادت میں پاکستان مزید ترقی کرے گا انشاءاللہ. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ بابر یوسفزئی صاحب جو تھے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے تھے, اور جو باتیں تھیں وہ ہم سب نے آپ تک پہنچائی. ناظرین لاسٹ میں میں بھی آپ سب کو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جہاں پہ پاکستان کی بات آتی ہے, اور اسپیشلی اگر ہم پاکستان کی اگر ابھی کرنسی کی بات کریں, پاسپورٹ کی بات کریں, تو ان کا لیول اب کہاں پہنچ گیا ہے وہ تو یقیناً ہر پاکستانی جو ہے وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہوگا. جب وہ ابراڈ جاتے ہیں یا وہ ایئرپورٹس پہ ہوتے ہیں تو ان کو ان کی پاسپورٹ کی ویلیو جو ہے وہ پتہ ہوگی, اور ان کی کرنسی کی ویلیو جو ہے وہ ان کو تب پتہ ہوتی ہے جب کہیں پہ سفر وغیرہ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یقیناً ناظرین انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان تو ترقی کرے گا, لیکن پاکستان کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کی ترقی ہے وہ انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی کہ بلوچستان میں مطلب جتنے پروجیکٹس ہوئے ہیں یا جتنی ایگریمنٹس وغیرہ ہوئی ہیں, اگر ہم بات کریں کہ مائنز اینڈ منرلس کی بات کریں یا پھر ریکارڈنگ کی بات کریں یا باقی جتنے بھی اچھے اچھے پروجیکٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ بلوچستان جو ہے وہ ترقی کرے گا. اور فتح ہندوستان ہے, فتح الخوارج ہے, وہ انشاءاللہ ایسے ہی پیچھے رہیں گے, اور انشاءاللہ ان کو ایسے ہی منہ کی کھانی پڑے گی, کیونکہ جب بھی فتنے کی بات ہوتی ہے تو لازمی سی بات ہے فتنہ جو ہے وہ ہمیشہ شکست کھا لیتا ہے, اور جن کی کامیابی ہوتی ہے وہ اپنے میں کہوں کہ منزل کو جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.